الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات باسط الأرض ورافع السماوات منزل الآيات الذي هو عظيم البركات والصلاة والسلام على كثير الرحمات صاحب الآيات البينات وعلى آله وصحابه الطيبين والطيبات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والحمد كله لله والشكر والثناء كله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ عزت مآب، واجب الاحترام، معزز محترم بھائیوں بزرگوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب قرآن مقدس میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 23 جولائی 2021 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور 12 ذی الحجہ عید کا دن ہے، آخری دن ہے، اور اللہ رب العزت اس دن کو ہمارے لیے باعث سعادت و باعث رحمت فرمائے۔ بالترتیب ہمارا جو موضوع چل رہا تھا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ،
آج تقریباً میرا خیال ہے 37واں جمعہ ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو ہے وہ اپنے اختتام کے قریب ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں سب سے زیادہ واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ پچھلے جمعے پہ ایک جمعہ چھوڑ کے وہاں پہ کچھ چند چیزیں ذکر کی تھی جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی چند صفات قرآن نے ذکر کی۔ اگر اللہ کریم اپنی کتاب میں کوئی صفت بھی ذکر نہ کرتے تو پھر بھی یہ کمال تھا موسیٰ پیغمبر کا کہ جن کا نام قرآن مقدس میں موجود ہے۔ 136 مقامات میں موسیٰ پیغمبر کا نام مبارک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صفتیں، اوصاف، ان کے اچھے وصف، ان کے القاب نہ بھی ذکر کرتے تو صرف ایک دفعہ اگر نام ہی موسیٰ علیہ السلام کا آ جاتا تو یہ بھی بہت بڑا شرف اور عظمت والی چیز تھی۔ لیکن 13، 14، 15 کے قریب اللہ کریم نے مختلف مقامات میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ذکر کیے تاکہ اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز باور کروانی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اللہ کریم کے بڑے برگزیدہ، پسندیدہ، محبوب، کلیم اللہ پیغمبر تھے۔ موسیٰ پیغمبر سے پہلے اس طریقے سے اللہ کریم نے کسی اور سے کلام نہیں کی۔ پچھلے جمعے پہ کچھ چند اوصاف ذکر کیے تھے جو قرآن مقدس نے ذکر کیے، اس لیے کہ قرآن پاک سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہے، کوئی اعلیٰ کتاب نہیں ہے، اور جس انسان کی صفتیں قرآن ذکر کرے اس انسان سے اعلیٰ انسان بھی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانے کے لوگوں پہ بڑی فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر ہم نے فضیلت دی، بعض سے ہم نے کلام کیا، بعض کے درجات کو بلند کیا۔ یہ سارے مقامات انبیاء کے لیے، جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بلند کیا، اسی طرح ان کی امت کا ذکر کیا، دوسرے انبیاء کا ذکر کیا، ان کی امتوں کا ذکر کیا۔ اللہ کریم قرآن مقدس میں یہ بات تمہارے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انبیاء نے کون سی دعوت دی اور کتنے لوگوں نے مانا اور کتنے لوگوں نے انکار کر دیا۔ ایک آیت قرآن پاک میں موجود ہے صرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند لوگوں کی باتیں ذکر کی ہیں۔ بنی اسرائیل کو فضیلت ملی اپنے زمانے کی امتوں پہ، لوگوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو جہان والوں پہ فضیلت دی ہے۔ 12 قبائل بنی اسرائیل کے، 12 قبیلوں میں سے آگے لاکھوں کے خاندان نکلے، سارے انبیاء کی اولاد میں سے آنے والے ہیں۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ لیکن اللہ کریم نے موسیٰ اور پیغمبر کی بہت زیادہ صفتیں ذکر کی، لیکن امت کی صفات کم ذکر کی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو تھی
ان میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں کہ جب کہ انہوں نے جگہ جگہ پہ انبیاء کی باتوں کا انکار کرتے رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی صفتیں قرآن نے کون کون سی ذکر کی ہیں؟ چند صفتیں میں نے پہلے بیان کی ہیں، بس میں اشارتاً آپ کو بتا دوں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی چیز اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگو وہ میرے بڑے پکے مومن بندے تھے۔ موسیٰ اور ہارون پیغمبر دونوں بڑے پکے میرے مومن بندے تھے، بے شک۔ ایک وصف۔ دوسرا وصف قرآن نے ذکر کیا، کذالک نجزی المحسنین، سبحان اللہ۔ بڑے احسان کرنے والے بندے تھے، بڑے محسن بندے تھے، میں نے ان کو اجر بھی جزا بھی بڑی اچھی دی۔ دو صفتیں۔ تیسری صفت قرآن ذکر کرتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، سبحان اللہ۔ فرمایا میرا پیغمبر ہم نے موسیٰ کو آوازیں دی۔ اللہ کریم کا ندا دینا کسی مخلوق کے کسی فرد کو، یہ اس کے لیے شرف ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ادھر ابراہیم پیغمبر کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو اونچی آواز سے آواز دی، ندا دی، او میرا ابراہیم رک جا، کہیں اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ چلا دینا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ادھر اللہ کریم فرماتے ہیں سورۃ مریم میں، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے آوازیں دے کے موسیٰ کو بلایا۔ سبحان اللہ۔ یہ وصف ہے موسیٰ پیغمبر کا کہ منادا موسیٰ ہے، ندا فعل ہے، منادی آواز دینے والی اللہ کریم کی ذات ہے۔ فرمایا وَنَادَيْنَا، موسیٰ پیغمبر تو مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، وہ تو اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، ہمارے ارادوں کا موسیٰ کو پتہ کوئی نہیں تھا، لیکن موسیٰ پیغمبر کی منزل کا ہمیں علم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے بھیڑ بکریاں لے کے، اپنی بیوی اہل و عیال کو لے کے طور کی جانب سے گزرتے ہوئے وہ جو ہے مصر کی طرف جا رہے تھے، جاتے جاتے وَنَادَيْنَا، ہم نے آواز دی، موسیٰ پیغمبر کدھر جاتے ہو، تیری منزل اثر مصر کوئی نہیں، وَنَادَيْنَا ہو ادھر آ، تیری منزل تو نبوت اور رسالت ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، پہلا صفت ذکر کی مؤمناً محسناً نادیناہو، چوتھی صفت اللہ تو نے کیوں آوازیں دی موسیٰ کو؟ اللہ فرماتے ہیں قربناہو، میں موسیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا تھا۔ ادھر دیکھ موسیٰ پیغمبر کے مقابلے میں آنے والے جادوگر جو ہیں وہ فرعون کو کہنے لگے، اے فرعون اگر ہم غالب آئے کیا ہمارے لیے کوئی اجر بھی ہے، ہمیں کوئی پیسہ بھی ملے گا، کوئی دولت بھی ملے گی؟ فرعون نے کہا انکم اذا لمن المقربین، اجر تو بڑے، لیکن پہلا اجر کیا ہے کہ تم میں فرعون کے قریب ہو جاؤ گے۔ دنیا کے ہاں جو بادشاہ کے قریب ہوتا ہے وہ بڑا جو ہے اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے کہ میں بھائی بادشاہ کے اقربا میں سے ہوں۔ جادوگر فرعونی حکومت، فرعونی لوگ وہ فرعون کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کو میں اپنے قریب کرنا چاہتا تھا۔
وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، پہلی چیز میں نے آوازیں دی، میں نے موسیٰ کو قریب کرنا چاہا۔ اللہ آوازیں دی اور موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرنا چاہا، کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا نجیًا، چند راز کی باتیں میں نے موسیٰ سے کرنی تھی، چند راز کی باتیں میں نے موسیٰ سے کرنی تھی، کسی اور سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، میں نے اس لیے قریب کیا کہ میں نے موسیٰ سے کوئی راز نیاز کی، چپکے سے آہستہ سے کوئی سرگوشیاں کرنی تھی جو کسی اور کو سنانی۔ تین چیزیں، مومنن محسنن نادیناہ مقربین نجیہ، پانچ چیزیں۔ چھٹی چیز اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اپنی کتاب میں ذکر کر، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَیٰ۔ اب اس بات پہ ذرا رک کے سوچ، کون سی کتاب میں ذکر ہے اور کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اس زمانے کا ذکر کر میرے پیغمبر، جس زمانے میں میرا موسیٰ پیغمبر موجود تھے۔ کہاں ذکر کر؟ فی الکتاب، اپنی کتاب میں۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فی، لا عیب فی، لا شک فی، لا وہم فی، لا تخیلا ولا تصورا ولا تظننا ولا اساطیرا ولا کذبا ولا شیئا ولا اقاویلا، اس کتاب میں ذکر کر جس میں وہم کوئی نہیں، جس میں عیب کوئی نہیں، جس میں ریب کوئی نہیں، جس میں نقص کوئی نہیں، جس میں خیال کوئی نہیں، جس میں وہم کوئی نہیں، جس میں تصورات کوئی نہیں، ساری تصدیقیں میں نے ذکر کی ہے، جس میں کوئی کہانیاں کوئی نہیں، کوئی فضولیات چیزیں کوئی نہیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، فی الکتاب الف لام کو داخل کیا ہے، قرآن معنی سمجھاتا ہے فی الکتاب، الف لام معرفہ کرتی ہے، معنی کیا ہے؟ اس کتاب جیسی کوئی دوسری کتاب جس پہ آئی ہے، اس نبی جیسا کوئی دوسرا رسول بھی۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَیٰ، اللہ کون؟ موسیٰ پیغمبر۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا وَنَبِيًّا۔ پوچھا گیا اللہ موسیٰ کون ہے؟ جس موسیٰ کا ذکر قرآن میں تو نے کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں میرا پیغمبر بتایا اس کو جاتا ہے جو غیب کا علم، جو غیب کا علم، مسئلہ سمجھا کرو، اصل جو عقائد کے مسئلے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، موسیٰ کا ذکر کر، کون موسیٰ؟ کان مخلصاً، جو بڑا خالص بندہ، اس کی آپ تشریح پہلے سن کے آئے ہو، مخلصاً بڑا خالص بندہ، اور کیا ہے؟ وَكَانَ رَسُولًا، وہ صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، نبیًا صاحب وحی ہے۔ اس موسیٰ کا ذکر کر جو میرا رسول بھی ہے، جو میرا نبی بھی ہے، جو بڑا مخلص بھی ہے، جو مومن بھی ہے، جو محسن بھی ہے۔ فرمایا جس کو میں نے آوازیں دی، جو میرا قریبی بھی ہے، جس کے ساتھ میں نے راز کی باتیں کی ہیں، اس موسیٰ کا ذکر کر میرا پیغمبر۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 8 بھائی، 6 کدھر ہے؟ مومنن ایک، اب شمار کرنا ذرا، محسنن نادیناہ قربناہ نجیًا مخلصاً رسولاً نبیًا، کتنی ہوئی؟
8۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں کون؟ میرا پیغمبر موسیٰ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سبحان اللہ، اس موسیٰ کا ذکر کر جو میرا کلیم بندہ ہے، اس موسیٰ کا ذکر کر جس کے ساتھ میں نے باتیں کی ہیں، وہ میرا موسیٰ پیغمبر، اس کا ذکر کر۔ کلیم اللہ، 9 چیزیں۔ اب 10ویں چیز دیکھ سورۃ احزاب میں فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، سبحان اللہ، وجیہا قرآن پاک میں 2 مقام پہ ہے۔ عیسیٰ پیغمبر کی صفت ذکر کی ہے وجیہ، ادھر موسیٰ پیغمبر کی صفت ذکر کی ہے وجیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ 2 پیغمبروں کی صفت وجیہ ذکر کی گئی ہے، ایک عیسیٰ پیغمبر کی، دوسری صفت موسیٰ علیہ السلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سورۃ احزاب میں ذکر کیا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ سبحان اللہ، اب وجیہا کا معنی کیا ہے؟ کون ہوتا ہے وجیہ؟ وجیہ ہے وجہ سے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ انسان کے پورے جسم میں سب سے اعلیٰ شرف والی چیز انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ جس وقت 1 سال 5 مہینے مدینۃ الرسول میں گزر گئے، آپ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف اٹھ سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ میرا قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ شریف میرا قبلہ بنا دے۔ تو وہاں پہ قرآن نے کیا کہا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، سبحان اللہ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، سبحان اللہ، میرا پیغمبر تیرے چہرے کا حیا بڑا ہے، بے شک، بے شک، تراہا، میں تمہیں دیکھ رہا تھا جس وقت تو اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ کیوں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، تیرا میرا پیغمبر بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا یہ کیا مانگتا تھا کہ اللہ میرا قبلہ بدل کے بیت المقدس کو تبدیل کر دے، کر کے بیت العتیق کر دے۔ سبحان اللہ، تو فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ، سبحان میرا پیغمبر تیرے چہرے کا حیا بڑا ہے، اس لیے کیا کر فَوَلِّ وَجْهَكَ، او وجاہت والا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس سے ہٹا کے بیت اللہ شریف کی طرف کر لے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں 1 سال 5 مہینے تک بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وجہک، وجہ سے ہے وجیہ۔ تیرا، جہاں پہ وضو کے فرائض ذکر ہیں قرآن پاک میں کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، اپنے چہروں کو کیا کرو؟ دھو لو۔ چہرہ ایک شرافت والی چیز ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہے وجیہن۔ معنی کیا ہے؟ فرمایا ذا مکانتن وذا شرافت وذا کرامت، او میرا موسیٰ پیغمبر تیرے چہرے کا بڑا حیا ہے، بے شک، بے تیرے چہرے کا حیا کر کے میں نے بنی اسرائیل پہ کوئی عذاب نازل نہیں کیا۔ وجیہن، کیوں؟ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اس لیے کہ تو بڑا وجاہت والا پیغمبر ہے، اللہ کریم کے ہاں بڑی وجاہت والا، بڑے روب والا، بڑے شرف والا، بڑی مکانت والا، بڑے مقام والا، بڑے کرم والا۔ فرمایا عند اللہ وجیہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے چہرے کا بڑا حیا ہے میرا موسیٰ پیغمبر، اس لیے کیوں؟
میں بنی اسرائیل کو نہیں دیکھتا، موسیٰ علیہ السلام میں تیرے چہرے کا حیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان مکے والوں پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں عذاب نہیں آیا؟ اللہ کریم نے، مکے والوں نے کیا نبی علیہ السلام کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں؟ چاہیے شاب ابی طالب میں قید نہیں کیا، قتل کا منصوبہ نہیں بنایا، صحابہ کو ذبح نہیں کیا، طائف میں آپ کے پتھر نہیں لگائے، کون سا حال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ میرا پیغمبر میں کیوں ان کو عذاب نہیں دے رہا؟ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے چہرے کا حیا آتا ہے میرا پیغمبر، لیکن میرے سامنے تو دیر نہیں لگتی، میں نے تو کن کہنا ہے پوری مکے کو اٹھا کے میں اس کی کلا بازیاں لگا دیتا، لیکن وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر تیرے چہرے کا حیا نہ ہوتا میرا پیغمبر، آج سے کئی دن پہلے میں ان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی وفات کے موقع پہ حضرت عمر نے اس بات کو دہرایا ہے، فرمایا لوگوں خیال کرنا، خیال کرنا، عندنا امان من العذاب، ہمارے پاس عذاب سے بچنے کے لیے دو قسم کی امان موجود تھی، دو قسم کی امان تھی۔ ایک تو پیغمبر موجود تھے، بے شک، تو اللہ کریم نے قرآن میں کہا میرا پیغمبر جب تک تم موجود ہو میں ان لوگوں کے اوپر کافروں کو بھی امن آرام دوں گا، میں ان کے اوپر عذاب نازل۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں او لوگوں آج ایک امان جو ہے وہ چلی گئی، بے شک، ایک امان جو ہے چلی گئی۔ وہ چلی گئی، باقی ایک امان تمہارے پاس باقی ہے جو قیامت تک ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر لوگ بخشش مانگتے رہیں اللہ فرماتے ہیں تو میں بخشش مانگنے والوں کو عذاب دیتا۔ نہیں ہو، یہ دو قسم کی امان تھی، ایک میرے پیغمبر والی اور ایک استغفار والی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پیغمبر والی امانت دنیا سے چلی گئی، ابھی تمہارے پاس ایک امانت ہے جو ہمیشہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، اس کو لازم پکڑنا تاکہ استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ بے شک، بے شک، وہ چہرے کا حیا کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ پیغمبر کے چہرے کا بڑا حیا تھا، میں خدا کے ہاں بڑے وجاہت والا پیغمبر تھا، بڑے شرف والا پیغمبر ہے، بڑے مکانت والا پیغمبر ہے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ یہ خیال تمہارا کدھر ہے؟ چلو کوئی نہ کوئی تو یاد رکھو گے۔ اور اللہ کریم نے صفت ذکر کی، فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام، سورۃ اعراف ہے، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تمہیں پسند کیا ہے میرا موسیٰ۔ سبحان اللہ، مانا کیا ہے؟ اصطفیتک، میں نے تمہیں چنا ہے، تمہیں پسند کیا ہے موسیٰ علیہ السلام، کس کے لیے؟ برسالاتی و بکلامی، دو چیزیں قرآن نے ذکر کی، میں نے تمہیں پسند کیا کس لیے؟ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، دو چیزوں کے لیے میں نے تیرا انتخاب کیا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اصطفیتک، تمہیں چنا ہے، پسند کیا ہے، میرا پیغام تو لوگوں کو پہنچاتا رہے اور میری باتوں کو خود غور سے سنتا رہے، یہ دو چیزوں کے لیے میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے۔ اصطفیتک۔ اب نبی علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ۔
اب کیسے موسیٰ علیہ السلام بھی مصطفیٰ اور نبی علیہ السلام بھی مصطفیٰ، اب کیا فرق ہے دونوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح، کسی ایک کے پیچھے لگو تو ہدایت پاؤ گے۔ سارے صحابہ، اس میں چناؤ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ چناؤ کیا ہے، اس میں سارے صحابہ کو امت میں چنا ہے، بے شک بے شک، صحابہ میں سے اور چناؤ کیا ہے۔ فرمایا لوگو بدر والے لوگ جو ہیں وہ بڑے افضل ہیں۔ بے شک بے شک، اطلع علی اہل بدر وقد غفرت لکم وقد وجبت لکم الجنہ، میرا پیغمبر ان لوگوں کو، بدر والے لوگوں کو میں نے جھانک کے دیکھا ہے، ان کی خطائیں میں نے ختم کر کے جنت ان کے اوپر واجب کی ہے۔ سبحان اللہ، اور چناؤ کیا نا، سبحان اللہ، یہ چناؤ سے چناؤ ہو رہا ہے، چنے ہوئے لوگوں میں سے اور چناؤ ہو رہا، اور خلاصہ نکلے۔ بس 2-3 میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، ورنہ چناؤ کس طریقے سے ہوا؟ یہ تقریباً 16 طریقوں سے چناؤ ہوا صحابہ کرام کا۔ آخر میں چلتے آئے، او بدر والے افضل، احد والے افضل، بیت رضوان والے افضل، 70 بیت عقبہ والے افضل، ہجرت حبشہ والے افضل، ایسے صحابہ کرام کی جو ہے وہ ترتیب ہوتی رہی۔ پھر انصار ہیں، پھر مہاجرین ہیں، پھر کون سے غزوات میں شریک ہوئے، کون سے، یہ سالے 16 طریقوں سے چناؤ کر کے خلاصہ کدھر جاتا ہے آخرکار؟ اپنے فرمایا او لوگو 10 صحابہ کرام کو میں محمد جنت کی بشارت دیتا ہوں، سبحان اللہ، جن کا نام لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے 1 مہینہ پہلے یا چند ایام پہلے بشارت دی۔ صحابہ تو سارے جنتی، بے شک، سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں، لیکن نام لے کے اعزازی طور پہ العشرۃ المبشرہ المشہود لہم بالجنہ، جن کا نام لے کے جنت کا ذکر کیا ہے کہ لوگو یہ میرے صحابہ کرام کو جنت کی ضمانت میں محمد ابھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان سارے صحابہ جنتی، جنت میں مقامات ہیں کہ نہیں؟ آپ نے پھر چناؤ کیا کیا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابی عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعد ابن معاذ فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام کو چنا ہے، پھر اور چنا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ لوگ مصطفیٰ لوگ ہیں جن کو چنا گیا ہے۔ پھر اور چنا ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، او لوگوں میرا خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا۔ کون ہے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، سبحان اللہ، 4 صحابہ۔ سبحان اللہ، اب یہ چنا جا رہا ہے، چنا جا رہا ہے، اور چنا 10 میں سے 4 کو چنا، 4 میں سے پھر 2 کو چنا۔ اقتدوا من بعدی الذین ابا بکر و عمر سبحان اللہ، لا ادری ما بقائی فیکم، اقتدوا من بعدی الذین ابا بکر و عمر۔ او لوگوں میں محمد نہیں جانتا کتنا زمانہ تمہارے اندر موجود ہوں، لیکن سن لو میرے بعد اقتدا کرنا تو ابو بکر اور عمر کی۔ اور چن لیا،
کیسے؟ صحابہ میں سے سارے صحابہ، پھر بدر والے، پھر دوسرے، پھر عقبہ والے، پھر ہجرت حبشہ والے، پھر جو ہے چناؤ کرتے کرتے پھر وہ مقام رجی والے، وہ معونہ والے، وہ 70 قاری صحابہ، ان میں سے چناؤ کرتے 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 فرمایا پھر 10 صحابہ، 10 میں سے پھر 4 صحابہ، 4 میں سے پھر 2 صحابہ، سبحان اللہ، اب 2 میں سے پھر چناؤ کیا نبی علیہ السلام نے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا لوگوں کیا کرنا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگوں میں محمد کی امت میں سب سے زیادہ رحمت والا بندہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق۔ بے شک، اس بوڑھی عورت کو نبی علیہ السلام نے فرمایا علم تجدینی فاتی ابا بکری ما سب اللہ تعالی علی صدری الا سببت لہ علی صدر ابی بکر۔ او بوڑھی عورت، اگر میں محمد پہ موت آ جائے تو تو نے مسئلہ کسی اور سے نہیں پوچھنا، سیدھا صدیق کے دروازے پہ جانا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر فرمایا جو اللہ کریم نے مجھے علم دیا ہے وہ سارا علم میں نے صدیق کے سینے میں پلٹ دیا ہے۔ چناؤ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، چناؤ ہوتا رہا، چنے ہوئے لوگوں میں سے چنا گیا صحابہ کرام کو۔ بے شک، اب اللہ کریم فرماتے ہیں یا موسیٰ انی اصطفیتک، موسیٰ میں نے تم کو چنا ہے۔ موسیٰ پیغمبر بھی مصطفیٰ، ادھر محمد بھی مصطفیٰ، دونوں میں فرق کیا ہے یہ تمہیں میں نے ساری بات سمجھائی ہے۔ مصطفیٰ اصطفیتک، او موسیٰ پیغمبر تم کو میں نے لوگوں میں چنا ہے، محمد کو میں نے رسولوں میں چنا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اصطفیتک، او جن کو پہلے چنا، چناؤ ہوتا رہا، چناؤ کرتے رہے ہم، کرتے 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 آ کے خلاصہ نکلا ہے محمد پہ۔ بے شک، تمہیں میں نے لوگوں میں چنا لیکن محمد کو میں نے چنے ہوئے لوگوں میں سے چنا ہے۔ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی، علی الناس، لوگوں میں سے موسیٰ میں نے تمہیں چنا ہے۔ تو موسیٰ پیغمبر کا لقب بھی کیا ہے؟ مصطفیٰ، اصطفیتک علی الناس۔ کتنے ہو گئے؟ 11 کہ 12؟ اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَكُم مِّنَ الشَّيْءِ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ میرا موسیٰ پیغمبر شکر گزاری صرف میری کرتے رہو۔ اب کیا موسیٰ علیہ السلام نے شکر گزاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو اللہ کریم نے شکر گزار لوگوں میں شمار کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ 12-13 چیزاں ذکر کر کے اس کے بعد اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ 13ویں چیز سورۃ طٰہٰ میں فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تم کو اختیار کیا ہے، اختیار کیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو کچھ میں تمہیں بات بتاتا ہوں اس کو میرا موسیٰ غور سے سن۔ أَنَا اخْتَرْتُكَ، اختیار کیا ہے۔ اختیار کا درجہ پہلے ہوتا ہے، اصطفیٰ کا درجہ بعد میں ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں چلتے چلتے پکڑ کے کیسے اختیار کیا موسیٰ علیہ السلام، تمہیں پتہ کوئی نہیں تھا، تمہیں پتہ کوئی نہیں تھا۔ جس وقت مصر سے مدین کی طرف لوٹے میرا موسیٰ تجھے پتہ کوئی نہیں تھا، میں نے تم کو اختیار کیا تھا، میں اوپر سے تیری حفاظت کرتا رہا۔
تیری ماں نے جس وقت صندوق میں بند کر کے پانی کے حوالے کیا، پانی میں نہیں کیا تھا موسیٰ، اس نے میرے حوالے کیا تھا۔ انا اخترتک، اس لیے کہ میں نے تمہیں اختیار کیا تھا میرا پیغمبر۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ میرا پیغمبر تیرا رب جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، جس کو پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ 13ویں چیز مختار والا لقب دیا، اختیار کیا ہوا، پسند کیا ہوا۔ اب 14ویں چیز اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ابھی ٹائم قریب آ رہا ہے، اس لیے القاب کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی صفتیں موسیٰ پیغمبر کی ذکر کی۔ بے شک بے شک۔ آخر پہ اللہ کریم نے کیا فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، لوگوں مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے موسیٰ اور ہارون پہ بڑا احسان کیا۔ بے شک موسیٰ اور ہارون پہ بڑا احسان کیا۔ بڑا احسان کیا ہے۔ مننا علی موسیٰ وہارون ونجیناہما، کیا احسان کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، میں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو، ان کی قوم کو بہت بڑی عظیم مصیبت سے میں نے نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، میں نے مدد کر کے میں نے ان کو غالب کیا۔ وَآتَيْنَاهُمَا الکتاب المستبین، میں نے واضح روشن کتاب ان کو دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سبحان اللہ سبحان میں نے ان کو صراط مستقیم پہ چلا کے اسی پہ ان کو پکا رکھ کے منزل مقصود تک پہنچایا۔ بے شک بے شک۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہے تو کچھ کو نہیں پتہ۔ کیا معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ بس اتنا تو نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ سیدھے راستے پہ نہیں آئے۔ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، نماز ہر روز پڑھتے ہو نا، تو اس کا معنی یاد کرو، بڑا اہم معنی ہے۔ اگر یہ معنی ہونا یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ کو سیدھا راستہ نہیں ملا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی پہ چلا، منزل مقصود تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ 3 معنی آتی ہیں اس میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی پہ چلا، منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ ہے جس وقت آدمی سیدھے راستے پہ آتا ہے تو اہدنا کا معنی ہوتا ہے استقمنا، اللہ جو تو نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا ہے اسی پہ ہمیشہ پکا رکھ۔ تو اللہ فرماتے وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے دونوں کو صراط مستقیم پہ مضبوط کر دیا، پکا کر دیا۔ ادھر فرمایا ہدیناہما الصراط المستقیم، ادھر قرآن نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے کیا کیا؟ احسان کیا موسیٰ پہ، احسان کیا ہارون پہ۔ بے شک بے شک۔ یہ ساری چیزیں ہم نے بنی اسرائیل پہ ابھی احسان نہیں ہوا، ہم نے موسیٰ اور ہارون پہ احسان کیا۔ کمال ہے محمد کریم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں لقد من اللہ علی المؤمنین
ادھر میں نے موسیٰ اور ہارون پہ احسان کیا ہے، ادھر میں نے محمد کی امت پہ احسان کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں پہ احسان کیا۔ اب یہ پہلے مومن کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ادھر اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں پہ احسان کیا، ادھر قرآن کہتا ہے مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، میں نے موسیٰ اور ہارون پہ بڑا احسان کیا۔ وہاں پہ آتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا، یہاں پہ وہی لفظ ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، وہاں پہ مَنَنَّا نون ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم ظاہر کو ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللہ، موسیٰ کے لیے ایسا نہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، وہاں پہ فرمایا مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، یہاں پہ فرمایا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ شرف ذکر کیا جاتا ہے محمد کا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں مقام بلند ہے، لیکن میں خدا سے پوچھو محمد کے مقابل میں کوئی بندہ؟ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، میں نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ کیا احسان کیا ہے؟ او مومنوں، میں نے تم کو وہ رسول دیا جو کسی کو نہیں دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے تمہیں وہ رسول دیا جو کسی کو دیا، میں نے تمہیں وہ کتاب دی جو کسی کو دی۔ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آسمانوں میں جس طرح سورج ایک ہے، بے شک اسی طرح زمین میں محمد بھی ایک ہے۔ ایسے تو نہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ایک سورج کی روشنی پوری دنیا پہ چلتی ہے، بے شک محمد کے بعد کسی اور سورج کی ضرورت قیامت تک محمد کی نبوت اور رسالت والے سورج سے لوگ جو ہیں وہ شعاعیں حاصل کرتے رہیں گے، کسی اور سورج کی ضرورت نہیں ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمسی، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں لوگوں لنا شمس وللآفاق شمسی وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ او لوگو، ایک آسمان پہ سورج، ایک زمین پہ سورج، ایک لوگوں کا سورج، ایک میں عائشہ کا سورج، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لوگوں کا سورج ہے، ایک میں عائشہ صدیقہ کا سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمسی وشمسی خیر من شمس السماء۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کیا وہ سورج بہتر ہے یا یہ سورج بہتر ہے، تو اللہ کی قسم میں عائشہ اس کو بتاؤں گی اس طرح کے سورج ہزاروں بھی ہو جائیں، محمد جیسا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ کیوں عائشہ صدیقہ؟ فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے، لوگوں ذرا تمہیں سمجھ میں آئے محمد کریم کے مقام کا فرق کیا ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ اور جو لوگوں کا سورج ہے وہ فجر کے بعد نکلتا ہے، مغرب کو غروب ہوتا ہے، فجر کو نکل کے مغرب کے ٹائم پہ اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اللہ کریم کی قسم ہے، میں عائشہ کا سورج جب سے طلوع ہوا ہے قیامت کی صبح تک اس کی روشنی ہمیشہ جاری رہے گی۔
وشمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشائی۔ او لوگوں، دن کے ٹائم پہ سورج کے چہرے پہ اتنی روشنی کوئی نہیں ہوتی جتنی عشاء کے ٹائم پہ میں عائشہ کا سورج جب طلوع ہو کے نکلتا ہے مسجد نبوی کی طرف، تو اللہ کی قسم جو محمد کے چہرے پہ نور ہوتا ہے دن کے ٹائم پہ سورج پہ اتنا نور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حتی اذا طلعت فی الکون اما ہدا، حتی اذا طلعت فی الکون اما ہدا حال العالمین واحیت سائر الامم۔ کیوں؟ جس وقت محمد کریم کا سورج طلوع ہوا ہے یہ صرف روشنی والا کوئی نہیں، اس سورج نے آ کے سارے جہالت کے اندھیرے ختم کر دیے ہیں۔ کیسے؟ حتی اذا طلعت فی الکون اما ہدا حال العالمین واحیت سائر الامم۔ او اگر محمد کریم نہ آتے تو ہمیں موسیٰ کا پتہ کوئی نہ چلتا۔ احیت سائر الامم، محمد آئے تو ہمیں انبیاء کا پتہ چلا، محمد کریم آئے تو ہمیں قوموں کا پتہ چلا۔ اگر اللہ کی قسم محمد کریم نہ آتے آدم کا پتہ کوئی نہیں تھا، نوح علیہ السلام کا پتہ نہیں تھا، ابراہیم خلیل کا پتہ کوئی نہیں تھا، حضرت صالح پیغمبر کا پتہ کوئی نہیں تھا، ہود پیغمبر کا پتہ نہیں تھا، موسیٰ اور عیسیٰ ہارون پیغمبر کا پتہ نہیں تھا، اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف ایوب یونس لوط پیغمبر یسازل کے فل ادریس کا پتہ کوئی نہیں تھا، انبیاء کو جانتا کوئی نہیں تھا، ایوب اور یونس پیغمبر کا پتہ نہیں تھا، محمد الرسول اللہ ہے تو کیا ہوا؟ حتی اذا طلعت فی الکون اما ہدا حال العالمین واحیت سائر الامم۔ اور محمد کریم آئے اس نے قوموں کو زندہ کیا جن قوموں کو جانتا کوئی نہیں تھا، رسولوں کا۔ تو صدیق اکبر عائشہ صدیقہ کا باپ کہنے لگے لولا ازا اللہ ارزند احمدا وسفین عرفان النبیین ما وجدان لولا اقام اللہ دینا باحمدا فلم یشرب الدمان شربا بوحدت ابدا۔ او اللہ تعالیٰ رحم کرے محمد پہ، اللہ کی قسم اگر محمد نہ آتے تو ہمیں اللہ کی توحید کے پانی کا ایک قطرہ بھی مل نہیں سکتا تھا۔ اور اگر ایمان ملا ہے ہمیں تو محمد کریم نے آ کے بتایا ہے، اللہ کی قسم اگر محمد نہ آتے ہمیں توحید کا پتہ نہ ہوتا، ہمیں ایمانیات کا پتہ نہ ہوتا، ہمیں الہ کی الوہیت کی پہچان کوئی نہیں تھی، ہمیں معبود کی عبادت اور معبودیت کا پتہ کوئی نہیں تھا، ہمیں یہ قوانین اور اصول اسلام دین شریعت کا پتہ کوئی نہیں تھا۔ او اللہ کے پیغمبر، اللہ کریم آپ پہ رحمت نازل کرے، اللہ کریم نے آپ کو بھیج کے اپنی ذات کی معرفت دنیا کے سامنے ظاہر کی ہے۔ اس لیے عائشہ صدیقہ اور عائشہ کا باپ کہتا ہے لوگو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا ہمارے اوپر کہ ہمیں رسول ملا تو اعلیٰ، ہمیں کتاب ملی تو اعلیٰ ہے، کتاب سے اعلیٰ کتاب کوئی نہیں، رسول سے اعلیٰ کوئی رسول۔ کیوں؟ اس لیے کہ چنے ہوئے لوگوں میں سے چناؤ ہے محمد کا وجود، یہ ہے مصطفیٰ۔ مننا علی موسیٰ وہارون ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم۔ ہم نے موسیٰ پہ احسان کیا، ہارون پہ احسان کیا، ادھر اللہ فرماتے میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ کتنا بڑا احسان! کیا اس احسان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا؟ نہیں ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ، اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا لقد من اللہ، قد ماضی پہ آئے مانا قسم کا دیتا ہے، فرمایا مجھے اپنے جلال کی قسم۔ کیسے؟
مجھے اپنی عزت اور کبریائی کی قسم، مجھے اپنے رفعت اور مقام اور تقدس کی قسم، بڑے بندے آئے ہیں لیکن محمد جیسا کوئی انسان میں نے پیدا کیا نہیں ہے۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں اس لیے پیغمبر کو بھی کیا کیا ہے، چنا ہے نا، چنا ہے۔ اب وہاں پہ لفظ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چنا میرا موسیٰ، پیغمبر کو بھی لیے بھی فرمایا چنا ہوا، بے شک بے شک۔ صرف موسیٰ اور ہارون کو چنا، بنی اسرائیل میں سے کسی کو چنا، نہیں ہے بنی اسرائیل میں سے کسی کو چنا۔ نہیں ہے۔ اب پوچھ پیغمبر خدا سے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، لوگو ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل لی منہم وزراء انصارا واصحارا۔ او لوگو اللہ کریم نے میں محمد کو چنا، بے شک اختارنی، اللہ کریم نے میں محمد کو چنا، بے شک مجھے چنا رسولوں میں سے، واختار علی اصحابی، میں محمد کے لیے امتوں میں سے میرے صحابہ کو چنا ہے، مجھے چنا رسولوں میں سے اور میرے لیے میری امت میں صحابہ کو چنا ہے۔ اللہ کریم کے پیغمبر نے نسبت اپنی طرف کی ہے، اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ کریم نے میں محمد کے لیے چناؤ صحابہ کا بھی کیا ہے، بے شک بے شک۔ فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا، انہی میں سے میں محمد کی شادیاں ہوئی ہیں، انہی میں سے میرے سسرال ہیں، انہی میں سے میرے ننیال ہیں، انہی میں سے میرے ددیال ہیں، انہی میں سے میرے خلفاء ہیں، انہی میں سے میرے وزراء ہیں، انہی میں سے میرے قائد ہیں، انہی میں سے میرے قائد ہیں، انہی میں سے میرے امین ہیں، انہی میں سے میرے رازدان ہیں، انہی میں سے حلیم ہیں، انہی میں سے رحماء ہیں، انہی میں سے راکعین ہیں، انہی میں سے ساجدین ہیں، انہی میں سے عابدین ہیں، انہی میں سے تائبین ہیں، انہی میں سے عابدین ہیں، حامدین ہیں، سائحین ہیں، راکعین ہیں، ساجدین ہیں، آمرین بالمعروف ہیں، ناہین عن المنکر ہے، متصدقین ہیں، مومنین ہیں، مخلصین ہیں، مومنین ہیں، موحدین ہیں، قانتین ہیں، صابرین ہیں، ذاکرین ہیں، خاشعین ہیں، حافظین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، قارئین ہیں، طیبین ہیں، طاہرین ہیں، آدمین ہیں، عامرین ہیں، حافظین ہیں، میرے خلفاء ہیں، سارا کچھ اللہ کریم نے میں محمد کے صحابہ کے لیے چنا ہے۔ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے رسولوں میں سے چنا ہے، امتوں میں سے میرے صحابہ کا چناؤ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح محمد جیسا رسول کوئی نہیں، صحابہ جیسی کوئی دوسری جماعت بھی، اس لیے اللہ کریم نے ڈائریکٹ حکم دیا من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ۔ میں نے ان بندوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ جیسا رسول دیا ہے، جس طرح رسول اعلیٰ ہے، رسول کو ماننے والے بھی۔ اللہ اب دیکھ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں کا قرآن کیا ذکر کرتا ہے، فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ او لوگو، موسیٰ پیغمبر کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی تھی، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی تھی اور عدل کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ علماء جانتے ہیں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ من للتبعیضیہ، یہ بعض کا معنی دیتا ہے۔ کیا معنی دیتا ہے؟
بعض چند لوگ ایسے تھے جو کیا کرتے تھے، یہدون بالحق، جو حق کی رہنمائی کرتے تھے لوگوں کے سامنے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ عدل بھی کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حق کی رہنمائی کرتے تھے، یہدون بالحق۔ اب پیغمبر کے صحابہ کے لیے قرآن نے لفظ کیا بولا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہ ہدایت کی رہنمائی کرتے تھے۔ میں نے صحابہ کے پورے وجود ہی کو ہدایت بنایا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہاں پہ فرمایا یہدون بالحق، ادھر موسیٰ کے صحابہ کے لیے یہدون بالحق، پیغمبر کے صحابہ کے لیے فرمایا اولئک هم المہتدون۔ یہ اتنے ہدایت پہ قائم ہیں، اتنے دائم ہیں کہ ان کا وجود ہدایت کا مرکز ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک صحابی کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ ان کے لیے دوسری چیز فرمائی وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ عدل کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ کریم نے محمد کے صحابہ کے لیے سورۃ مائدہ میں 2 آیتیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا عدل کرنے والے بڑے لوگ آئے ہیں لیکن عدالت میں امام ہیں تو محمد کے صحابہ ہیں۔ بڑے بڑے عادل لوگ دنیا میں آئے ہیں لیکن عدالت کے امام ہیں تو پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ٹائم بھی قریب لگ گیا ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑی جلدی آ جاتے ہو۔ جمعے کا حکم پتہ کیا ہے؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا جب اذان جمعہ ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑ کے آؤ، وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ دو۔ اذان جمعہ کے بعد اگر ایک آدمی نے 10 روپے لیے ہیں نا، اپنی دکان پہ 10 روپے کا کام کیا ہے، یہ اس کی 10,000 کی برکت کو ختم کر دیں گے۔ اگر اذان جمعہ کے بعد ایک 10 روپے اس نے سیل کی ہے تو یہ پیچھے 10,000 کی برکات کو یہ 10 روپے ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اذان جمعہ جب ہو جائے تو فوری مسجد میں آئے۔ کیوں؟ 8 دن کے بعد آپ نے کچھ تھوڑا سا قرآن سننا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹائم پہ آؤ گے تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، اگر لیٹ آؤ گے تو پھر آپ کا نقصان ہے۔ ہمارا تو کوئی نہیں، ہم تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام چلا ہی رہے، ہم نے تو اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے کہ 8 دن کے بعد آپ کو چاہیے کہ اذان جمعہ کے فوری بعد، تاکہ ابتدا میں آدمی جب سنتا ہے پھر آخر تک اس کے معاملات جو ہیں وہ سارے سمجھ میں آتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی ٹائم پہ جو ہے وہ آ جائیں۔ اور بات موسیٰ علیہ، بس 5 منٹ ہیں ابھی، موسیٰ علیہ السلام جس وقت حضرت ہارون کی وفات ہوتی ہے، 1-2 لقب رہ گئے ہیں ابھی، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی میں بتاؤں گا۔ حضرت ہارون کی مقام 30 سے ہٹ کے جبل حور کے مقام پہ ہارون پیغمبر کی وفات ہوتی ہے۔ وفات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے 150 کے قریب پہنچ گئی۔ امام احمد ابن حنبل نے 120 سال کا زمانہ ذکر کیا ہے۔ واللہ عالم کتنی عمر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن موسیٰ پیغمبر کے دل میں تڑپ ہے کس چیز کی؟ اللہ انی احبو، اللہ مجھے پسند ہے کہ میں ہجرت والی زمین کی طرف چلا جاؤں۔
وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم والے لوگوں، وقال موسیٰ لقومہ، اے میری قوم، اللہ کریم تمہیں حکم دیتا ہے، میرا ارادہ ہے کہ تم مقدس، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، اپنا آبائی علاقہ بیت المقدس کی سرزمین جو ہے وہاں پہ چلتے ہیں، لیکن قوم نے انکار کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، 40 سال کا زمانہ مقام تی میں رہو گے۔ 40 سال کا زمانہ بھی قریب پہنچنے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، من اور سلوہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ باتیں ادھر ادھر کی کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا کرنی شروع کر دی، فرمایا اللہ کیا کر، فَفُرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ میں موسیٰ پیغمبر ان سے بڑا تنگ آیا ہوں، ابھی کیا کر، فَفُرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ میری اور فاسق قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ میں تو ان کو کہا ہے کہ مقام مقدس کی طرف جانا ہے، فلسطین کی سرزمین کی طرف، لیکن انہوں نے اللہ میری بات مانی کوئی نہیں، اس لیے میں تو اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں۔ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اللہ میری اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہٹا دیا ہے مقام تی سے۔ آخری زندگی کے ایام میں حضرت ہارون پیغمبر کی وفات ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ جس زمین کی طرف تو نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، کاش کہ مجھے اجازت ملے تو میں اس سرزمین کی طرف چلا جاؤں، کیوں وہ میرے باپ دادا کی زمین ہے، وہ ہمارا اصل مسکن ہے، ہمارا اصل جو ہے وہ منزل مقصود ہے۔ انی احب ان یتقرب الی الارض المقدسہ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ مجھے اس ہجرت والی زمین کے قریب کر۔ وہ زمین کیا ہے پتہ ہے، وہ کتنی بڑی عظیم زمین ہے اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد آپ جب بھی کسی غزوے سے واپس آتے تو مدینہ کچھ دیر دور ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنی سواری کو ایڑی لگا کے تیز کرتے ہیں، فرمایا جلدی پہنچ تاکہ میں اپنی ہجرت والی زمین پہ جلدی واپس پہنچ جاؤں۔ انبیاء کے دل میں اس چیز کی محبت ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے، فَفُرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ مجھے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال۔ دوسری دعا کرنے لگے، اللہم ادننی الی ارض المقدس برمیت حجر، اے اللہ تیرے قوانین اپنے ہیں، تیرے حکم کے بغیر میں بیت المقدس کی طرف بھی جا سکتا، ابھی اتنی مہربانی کر کہ موت سے پہلے مجھے ایک دفعہ بیت المقدس دکھا۔ ادننی الی ارض المقدسۃ برمیت حجر، اللہ مجھے اتنی دور پہنچا دے جہاں پہ آدمی ایک پتھر لے کے پھینکتا ہے تو بیت المقدس تک پہنچ جائے، اتنی دور اللہ مجھے پہنچا دے اور وہاں پہ میرے اوپر موت کا فیصلہ کرنا۔ ادننی الی ارض المقدسۃ برمیت حجر، اللہ ایک پتھر مارنے جتنے فاصلے تک مجھے اس سرزمین کی طرف پہنچا دے، اس لیے کہ لمبا زمانہ میں نے انتظار کیا ہے،
100 سال کا زمانہ گزر چکا، اللہ میں بیت المقدس کی طرف جا سکا، تو مہربانی کر، جب تک تیرا حکم نہ ہو تو میں وہاں کی طرف جا سکتا، تو نے مجھے اس قوم میں رکھا ہے، میری قوم وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں، اے اللہ کیا کرنا، موت سے پہلے مجھے بیت المقدس دکھا دینا، ذرا دور فاصلے پہ مجھے کھڑا کر دینا۔ انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے پہ آخر دعوانا۔